پر بھروسے کی کہانی۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں تھی، جبکہ میرا ضعیف العمر باپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کا کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ رات کو تو بھوک اور افلاس سے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار آیا۔ بچی کو بخار اور بھوک سے بنی حالت سے مجھے اور میرے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری تو کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑھی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون ہے بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا غربت و افلاس اور گناہوں کی۔ کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے؟ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی۔ اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی۔ اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا سے فراغت پا کر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہراتی رہی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس حیرت کے ساتھ کہ بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا کون، اور جواب آیا میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے، اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولے کہ لائیے میری فیس دیجیے اور میں چاہتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر چل اٹھا اور غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا؟ کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب ہمارا ہمسایہ ہے۔ اور یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا، اور ہم خجالت اور شرمندگی سے خاموشی سے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آیا، آنکھوں میں آنسو اور روندی ہوئی آواز میں بولا اللہ کی قسم، اس وقت تک تمہارے گھر سے نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیاں اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان کے ساتھ لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں دوستو، اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ صرف یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس سے بھی بڑی بھروسے کی کہانی سنیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے تعاقب میں آنے والے دشمنوں سے خوف زدہ جان بچاتے ہوئے اہل مدینہ کی طرف پہنچے۔ کنویں پر کھڑے دو لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی پلا چکے تھے تو انہوں نے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، حالانکہ اس وقت وہ بھوک سے بے حال تھا۔ انہوں نے بقول قرآن مجید صرف اتنا کہا تھا کہ پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں تو مجھ پر اتنی نعمت کر دے۔
نہایت ہی قابل قدر ناظرین، اس کے بعد کا قصہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جواب بھی یوں تھا کہ ایک لڑکی سے مفت میں شادی اور 10 سال کے لیے کام کا معاہدہ۔ تو قصہ المختصر تحریر کہ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اللہ پر بھروسہ کیجئے، کیونکہ اللہ تو ہماری جنم دینے والی ماؤں سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرنے والا ہے، تو کیسے وہ کوئی اور ہماری بات رد کر سکتا ہے؟ نہایت معذرت کے ساتھ کڑوا سچ تو یہ ہے سمیت ان سب گناہگار ہم سب اس ذات بار الہی کے ساتھ اس طرح سے مانگتے ہی نہیں جس طرح مانگنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار سمیت ہم تمام مسلمانوں عالم ذات کو رب العالمین پر مکمل اعتماد ایمان رکھتے ہوئے ہر مصیبت، آزمائش اور پریشانی پر اپنا محتاج کرے اور تا حیات ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ جی تو ویورز، اگر آپ لوگوں کو ہمارا آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو کرتے جائیں سبسکرائب اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔